بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، دو بزرگ حضرات حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو گئے۔ دونوں بھوکے تھے اور تھکے ہوئے بھی تھے۔ وہ دلوں میں کھانے کی آرزو لیے حضرت رابعہ بصری کے مہمان بنے۔ حضرت رابعہ بصری نے 2 روٹیاں جو رات کی پڑی ہوئی تھیں پیش کیں، مگر اسی وقت دروازے پر ایک سائل نے صدا لگائی کہ اسے روٹی دی جائے۔ حضرت رابعہ بصری نے دونوں روٹیاں اٹھائیں اور سائل کو دے دیں۔ دونوں مہمان بڑے حیران ہوئے اور مایوس بھی ہوئے، مگر تھوڑی دیر کے بعد ایک کنیز دروازے پر داخل ہوئی۔ اس کے سر پر ایک دسترخوان بھی تھا اور کہنے لگی، میری مالکہ مخدومہ نے یہ روٹیاں آپ کے لیے بھجوائی ہیں۔ حضرت رابعہ نے روٹیاں گنی تو 18 تھیں۔ حضرت رابعہ نے کہا، یہ روٹیاں واپس لے جاؤ، یہ میرے لیے نہیں ہیں، یہ کسی اور کی ہوں گی، تمہاری مخدومہ کو غلطی لگی ہے۔ وہ کنیز واپس چلی گئی تو واقعی مالکن نے کہا، میں 20 روٹیاں بھیجنا چاہتی تھی۔ تو وہ کنیز دوبارہ 20 روٹیاں لے کر حاضر ہوئی۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 20 روٹیاں لیں اور مہمانوں کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا، 2 روٹیوں کے بدلے تو اللہ تعالیٰ نے 20 روٹیاں مقرر کی ہوئی تھیں۔ مہمان حضرت رابعہ کی اس انداز مہمان نوازی کو دیکھ کر حیران ہوتے رہے۔ حضرت رابعہ نے فرمایا، جب تم میرے پاس آئے تو مجھے احساس تھا کہ تم بھوکے ہو، مگر میرے پاس صرف 2 روٹیاں تھیں۔ ان 2 روٹیوں سے تمہارا پیٹ نہیں بھر سکتا تھا۔ سائل آیا تو میں نے اللہ تعالیٰ سے تجارت کی، وہ 1 کے بدلے 10 دیتا ہے۔ میں نے 2 روٹیاں اس کی راہ میں دے دیں۔ مجھے یقین تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور 20 روٹیاں دے گا۔ کنیز آئی، میں نے روٹیاں گنی، 18 تھی، یہ کبھی نہیں ہو سکتی تھیں، میں نے واپس کر دیں، یہ حساب میں غلطی کی وجہ سے ہوئی تھیں۔ 20 روٹیاں آئیں تو تمہارے لیے حاضر کر دیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ شب و روز عبادت میں لگی رہتی تھیں۔ آپ کو حج کا خیال آیا کہ مجھے حج پہ جانا چاہیے، تو آپ کے پاس ایک بہت لاغر گدھا تھا۔ آپ نے اس پہ اپنا اسباب لادا اور چل پڑی۔ راستے میں گدھا مر گیا۔ دوسرے ہمراہوں نے کہا، ہم آپ کا اسباب لے چلیں گے۔ آپ نے کہا، تم سب جاؤ، میں تم لوگوں کے بھروسے پر سے نہیں آئی ہوں یہاں۔ قافلہ چلا گیا، آپ تنہا رہ گئیں۔ آپ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھائے اور عرض کی، اے ساری کائنات کے بادشاہ، کیا ایک غریب عورت کے ساتھ یہی معاملہ کیا جاتا ہے کہ مالک تو نے مجھے اپنے گھر کی طرف بلایا، راستے میں گدھے کو مار ڈالا اور بیابان میں مجھے تنہا کر دیا۔ آپ کی مناجات ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ گدھا زندہ ہو گیا۔ آپ نے پھر اس پر اپنا اسباب لادا اور مکہ معظمہ کی طرف چل پڑیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جب مکہ معظمہ کے قریب پہنچیں تو مکہ معظمہ کے قریب چند دن بیابان میں آپ قیام پذیر ہوئیں اور مناجات کی کہ میرا دل بہت رنجیدہ ہے اور مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ میری بنیاد تو ایک مشت خاک ہے اور خانہ کعبہ تو پتھر کا بنا ہوا مستحکم مکان ہے۔ میری عرض ہے کہ تو مل جائے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غائبی آواز آئی، اے رابعہ، تو چاہتی ہے کہ تمام عالم دھرم بھرم ہو اور سب کا خون تیرے نامہ اعمال میں لکھا جائے۔ کیا تو نے نہیں سنا کہ موسیٰ نے دیدار کی آرزو کی؟ ہم نے اپنی تجلی کوہ طور پر ڈالی، جس کا اثر یہ ہوا کہ تمام پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ریزہ ریزہ ہو گیا۔
حضرت رابعہ بصری جب دوبارہ حج کو گئیں تو دیکھا کہ خانہ کعبہ آپ کے استقبال کے لیے چلا آ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا مجھے مکان کی ضرورت نہیں، میں تو اس کے مکین کو چاہتی ہوں، کیونکہ مجھے حسن کعبہ سے زیادہ جمال خداوندی کے دیدار کی آرزو ہے۔ اسی وقت حضرت سلطان ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ حج بیت اللہ کو گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں کعبہ بیت اللہ نظر نہیں آ رہے، حالانکہ آپ گھر سے چلے تو ہر قدم پر 2 رکعت نماز نفل ادا کرتے چلے گئے۔ اسی طرح 14 سال لگے آپ کو، پھر جا کر آپ مکہ مکرمہ پہنچے۔ فرمانے لگے کیا میری بینائی میں کمی آ گئی ہے کہ بیت اللہ نظر نہیں آ رہا؟ عاطف نے آواز دی کہ آپ کی نظر کی کوتاہی نہیں، دراصل کعبۃ اللہ ایک نیک بی بی کے استقبال کو گیا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ رابعہ بصری آ رہی ہیں، اب کعبہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا رابعہ، یہ کیا شور کرامات ہے جو تم نے دنیا میں برپا کر رکھا ہے کہ کعبۃ اللہ کو اپنے استقبال کو بلا رہی ہو؟ رابعہ فرمانے لگی ابراہیم، شور تو تم نے برپا کر رکھا ہے کہ 14 سال سے ہر قدم پر نفل ادا کرتے آ رہے ہو اور 14 سال دیر کر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہوئے ہو۔ حضرت ابراہیم نے جواب دیا رابعہ، مجھے 14 سال اللہ کی نماز پڑھتے صحرا میں گزر گئے۔ آپ نے فرمایا تم 14 سال اللہ کی نماز میں رہے، میں عمر بھر اللہ کے نیاز میں رہی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تم اللہ کے گھر پہنچے تو وہ اپنی جگہ پہ نہ تھا، اور میں نیاز مندانہ حاضر ہوئی تو وہ مجھے لینے کے لیے آگے بڑھا۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ علیہ پہاڑ پر تشریف لے گئیں، تمام شکاری جانور آپ کے ارد گرد جمع ہو کر آپ کی طرف دیکھنے لگے۔ اتنے میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے تو تمام جانور ان کو دیکھ کر بھاگ گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے دریافت کیا کیا جانور مجھے دیکھ کر بھاگ گئے؟ مجھے دیکھ کر جانور کیوں بھاگ گئے اور آپ کے پاس کیوں کھڑے رہے؟ آپ نے پوچھا کہ تم نے آج کیا کھایا ہے؟ کہا میں نے گوشت روٹی کھائی ہے۔ آپ نے فرمایا جب تم نے ان کے بھائیوں کا گوشت کھایا ہے تو وہ تم سے کیوں نہ بھاگیں؟ آپ سے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا آپ نے یہ مرتبہ کیسے پایا؟ آپ نے فرمایا میں نے کل موجودات کو خدا کی یاد میں گم کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا تم نے خدا کو کیسے جانا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے بے چون و چرا خدا کو پہچانا۔ آپ نے فرمایا پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی فرمائے۔ ہمارے چینل پر اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔